جہاد کا مفہوم، غزوہ بدر کا تعارف اور اسباب۔ السلام علیکم عزیز طلبہ و طالبات، میں آپ سب کو مون لائٹ انٹرنیشنل پبلشر کی ڈیجیٹل تعلیمی پلیٹ فارم پر خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج ہم سب سے پہلے جہاد کا مفہوم پڑھیں گے۔ اسلام کی سربلندی کے لیے اپنے جان اور مال سے کوشش کرنا جہاد کہلاتا ہے۔ اسی طرح معاشرے میں امن کے قیام اور ظلم کے خاتمے کی کوشش بھی جہاد کہلاتی ہے۔ اگر کسی معاشرے میں دین اسلام کے خلاف کوششیں کی جا رہی ہوں، سازشیں کی جا رہی ہوں اور دین اسلام پر عمل کرنا مشکل ہو جائے تو تب سب اہل اسلام کے اوپر جہاد کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ جہاد کی مختلف اقسام ہیں، جیسے جہاد بالعلم، جہاد بالعمل، جہاد بالنفس، جہاد بالمال، یعنی عمل کے ذریعے جہاد۔ عمل کے ذریعے جہاد کیا ہے کہ آپ اپنے کردار سے جو ہے وہ کفر کو منہ توڑ جواب دیں۔ مال کے ذریعے جہاد کا مطلب یہ ہے کہ آپ جہاد کے راستے میں مال جو ہے وہ صرف کریں۔ جیسے غزوہ تبوک میں آپ کو معلوم ہوگا کہ صحابہ کرام سے جب مال طلب کیا گیا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے گھر کا سارا مال جو ہے وہ اللہ کی راہ میں پیش کر دیا تھا۔ اسی طرح مختلف مثالیں موجود ہیں، اور جہاد بالنفس کا مطلب ہے کہ اپنی نفسانی خواہشات پر قابو پانا جو ہے وہ جہاد بالنفس کہلاتا ہے۔ اب جہاد سب سے اہم جو جہاد کی قسم ہے وہ قتال فی سبیل اللہ ہے۔ قتال کا مطلب ہے کہ خود اپنی جان سے تلوار کے ساتھ جنگ کرنا، کفار کے مقابلے میں جا کر وہ نفیس خود اس کی جا کر جنگ کرنا اور اپنی جان کی پرواہ نہ کرنا، یہ جہاد کی سب سے افضل جو ہے وہ قسم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاد کے بارے میں کسی نے پوچھا کہ سب سے افضل عمل کون سا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اور اس کے دین پر، اس کے رسول پر ایمان لانا، اس کے بعد فرمایا کہ جہاد کرنا۔ اسی طرح صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ جہاد کے برابر کوئی عبادت ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس عبادت کی استطاعت نہیں رکھتے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سوال 2-3 دفعہ دہرایا گیا تو آپ نے ہر مرتبہ یہی جواب دیا کہ تم اس عبادت کی استطاعت نہیں رکھتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہاد کرنے والا جہاد سے واپسی تک اس شخص کی طرح ہے جو روزہ دار ہو، نماز قائم کرنے والا اور اللہ تعالیٰ کے احکام پر، آیات پر عمل کرنے والا اور نماز اور روزے سے تھکنے والا نہ ہو۔ اب ہم غزوہ بدر کا تعارف اور اس کے اسباب پڑھیں گے۔ ریاست مدینہ کسی خاص جگہ یا علاقے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ ظلم اور ستم اور شرک اور کفر کی نفی کا نام ہے۔ ریاست مدینہ کے قیام سے یہودیوں کی اجارہ داری اور قریش مکہ کے اقتدار کو خطرہ لاحق تھا، اس لیے قریش مکہ اور یہودیوں نے مل کر آپس میں متحد ہو کر مسلمانوں کے خلاف اندرونی اور بیرونی سازشیں شروع کر دیں۔ کفار مکہ کی خواہش تھی کہ مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی طاقت کو کسی طرح سے ختم کر دیا جائے، اور ان کی یہ خواہش جو ہے وہ حق و باطل کے پہلے معرکے کی صورت میں سامنے آئی، جو غزوہ بدر کہلاتا ہے۔ اور غزوہ بدر 17 رمضان المبارک 2 ہجری کو بدر کے مقام پر ہوا، جس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو شاندار فتح نصیب فرمائی۔ جب مسلمانوں کی ایک ریاست بن گئی مدینہ میں اور مسلمان امن و امان سے رہنے لگے تو قریش مکہ کو یہ بات ایک آنکھ نہ بھائی، اور وہ مسلمانوں کی اس طاقت کو ختم کرنا چاہتے تھے، کیونکہ وہ مسلمانوں کے لیے دل میں نفرت اور حسد اور عناد رکھتے تھے۔ اس لیے قریش مکہ نے یہ فیصلہ کیا اور مکہ مکرمہ کے دیگر قبائل کے ساتھ معاہدے کیے کہ اس دفعہ شام سے تجارت کا جو نفع حاصل ہوگا اسے مسلمانوں کے خلاف استعمال کیا جائے گا تاکہ مسلمانوں کو ختم کر دیا جائے۔ لہٰذا اور اس کا جو سربراہ تھا اسے ابو سفیان کو اس کا سربراہ بنایا گیا، اور جب یہ تجارتی قافلہ واپس آ رہا تھا شام سے تو ابو سفیان کو یہ خطرہ محسوس ہوا کہ اس کے قافلے کو لوٹ کر اس کا مال نہ لوٹ لیا جائے، تو اس نے قریش مکہ کو مدد کے لیے طلب کیا، اور اس کی مدد کے لیے قریش مکہ سے 1000 جنگجوؤں پر مشتمل ایک لشکر مسلمانوں پر حملہ آور ہونے کے لیے مدینہ منورہ روانہ ہوا۔ یہ تھے جنگ بدر کے اسباب، اور امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کے لیکچر کی سمجھ آئی ہوگی۔ اللہ حافظ۔